بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو زکوٰۃ، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے زکوٰۃ کے متفرق مسائل۔ پہلے مرحلے میں ذہن توجہ رہے کہ سوال یہ ذہن میں آ سکتا ہے کہ زکوٰۃ کب نکالی جائے، تو کچھ تو شرائط ہم بیان کر چکے ہیں، پھر اسی مسئلے کو دوبارہ متفرق مسائل میں بیان کیا جاتا ہے کہ سونے اور چاندی اور اونٹ اور گائے اور بھیڑ، ان 5 چیزوں کی زکوٰۃ نکلے گی کہ جب ان پر 12 مہینے گزر جائیں۔ جیسے ہی پورے 12 مہینے ہو جائیں گے تو ان کی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ تصور کہ زکوٰۃ ماہ رمضان میں نکلتی ہے بالکل غلط ہے، اصل معیار ہے 12 مہینے کا گزرنا۔ باقی 4 چیزیں یعنی گندم، جو، کشمش اور کھجور کی زکوٰۃ کا وقت کیا ہے، تو یہ بیان ہو کہ گندم اور جو کی زکوٰۃ کا وقت ہے کہ جس وقت ان کو ان کے چھلکے سے جدا کیا جائے، یعنی جب وہ بالکل تیار ہو جائیں، واجب ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے فوراً نکالنے سے کیا مراد کہ اس وقت زکوٰۃ کے طور پہ مال کو جدا کر دیا جائے، یہ ایک مرحلہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا یہ مال کب تک غریبوں یا مسکینوں تک پہنچایا جا سکتا ہے یا مصارف زکوٰۃ میں خرچ کیا جا سکتا ہے، تو اس وقت ہمارا عنوان یہ ہے کہ اس کو فوراً جدا کر دیا جائے۔ بس جیسے ہی بھوسا الگ ہو جائے گندم اور جو کا تو اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ کشمش اور کھجور کا وقت کیا ہے؟ کشمش اور کھجور کا وقت ہے کہ جب وہ خشک ہو کے تیار ہو جائیں، بس جیسے ہی وہ کشمش کہلانے کے قابل ہو جائیں، جیسے ہی وہ کھجور کہلانے کے قابل ہو جائیں تو ان کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہو جائے گی۔ تو یہاں تک تو گفتگو تھی کہ ان چیزوں کی زکوٰۃ کب نکالی جائے۔ اب یہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر ہم نے زکوٰۃ نکال دی ہے تو کیا فوراً فقراء تک پہنچانی ہے یا ان مصارف میں خرچ کرنا ہے کہ جہاں پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر فوراً ضرورت ہے تو بہتر ہے کہ فوراً دے دیا جائے کسی کو، لیکن اگر کوئی شخص معین نگاہ میں ہے کہ وہ آئے گا اسے دیں گے تو پھر زکوٰۃ کو روک لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی پروجیکٹ چل رہا ہے اس کے لیے بینک میں ڈالنا ضروری ہے زکوٰۃ کو، مثال کے طور پہ ہاسپٹل چل رہا ہے اور ابھی ہم زمین خریدنے والے ہیں اور کچھ دن اس کو رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باقی جتنے بھی کام ہیں کنسٹرکشن وغیرہ کے، تو وہاں پر مجتہد سے اجازت لے کے ان کاموں کو کیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ سارے کام مجتہد کی اجازت سے انجام دینے ہیں۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو کسی الگ جگہ رکھے اور لاپرواہی نہ کرے، تو اگر یہ مختصر سی مدت کے لیے رکھا ہے کہ جتنا رکھا جاتا ہے، تو ایسے میں تو اگر وہ ضائع بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ زیادہ مدت تک رکھا رہا اور فقیر کو دیا جا سکتا تھا اور نہیں دیا اور اس دوران یہ مال ضائع ہو گیا تو اس پر واجب ہے کہ دوبارہ دے۔ اگر کہیں کسی نے زکوٰۃ کے مال کو الگ رکھا اور اس دوران کچھ فائدہ ہوا، مثال کے طور پہ کچھ بھیڑیں الگ کی تھیں اور ان کے بچے ہو گئے، کچھ اونٹ الگ کیے تھے، کچھ گائے الگ کی تھیں، ان کے بچے ہو گئے، یا اونٹ اور گائے کا وزن بڑھ گیا یا اچانک قیمت بڑھ گئی، یا انہوں نے بچے دیے یا بھیڑ کے بال بڑھ گئے، تو ایسی صورت میں جو کچھ فائدہ ہوا ہے یہ فائدہ اس زکوٰۃ نکالنے والے کا نہیں مانا جائے گا بلکہ یہ فقراء کے لیے مانا جائے گا۔ کہ اگر ہم نے ایک بھیڑ نکالا تھا زکوٰۃ کے طور پہ، اب اس کا بچہ ہو گیا اس دوران، تو یہ بچہ بھی فقراء کے لیے ہوگا۔ مستحب ہے کہ زکوٰۃ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دی جائے بنسبت یہ کہ غیروں کو دی جائے، یعنی اگر کسی کے اپنے سگے رشتہ دار ہیں تو بہتر ہے پہلے انہیں دے۔ یعنی اگر سوال کیا جائے کہ غیروں کو زکوٰۃ دی جائے اپنوں کو، تو جواب ملے گا اپنوں کو دی جائے۔ یا اسی طرح سوال کیا جائے کہ زکوٰۃ اہل علم کو دی جائے یا جہلا کو دی جائے، تو جواب ملے گا اگر اہل علم ضروری ہیں تو ان کو دی جائے۔ اسی طریقے سے اس شخص کو زکوٰۃ دی جائے جو مانگ رہا ہے، یا اس شخص کو زکوٰۃ دی جائے کہ جو فقیر تو ہے لیکن مانگ نہیں رہا، تو کہا جائے گا اس کو دینا بہتر ہے کہ جو نہ مانگ رہا ہو۔ اب یہاں پر ایک موضوع کی جانب توجہ رہے کہ مستحب ہے کہ زکوٰۃ کو کھلم کھلا دیا جائے اور صدقے کو چھپا کے دیا جائے۔ اب اگر کوئی صدقہ کھلم کھلا دے وہ بھی جائز ہے، لیکن زکوٰۃ کا
کھلم کھلا اور آشکارا دینا بہتر ہے۔ اگر کسی شہر میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہو تو زکوٰۃ کو دوسرے شہر بھیجنا ہوگا، تو کیونکہ یہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے اور مجبوراً دوسرے شہر میں بھیجی جا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس زکوٰۃ کے بھیجنے کا خرچ اس زکوٰۃ ادا کرنے والے پر نہیں ہوگا، گو کہ مستحب یہ ہے کہ وہ خرچ خود ادا کرے۔ لیکن اگر اس شہر میں کہ جس میں زکوٰۃ دینے والا رہتا ہے وہاں پر محتاج ہوں اور وہ زکوٰۃ دوسرے شہر میں بھیجے، تو ایسی صورت میں اس پر واجب ہے کہ جو خرچ آتا ہے اس مال کو دوسرے شہر تک بھیجنے میں وہ خود ادا کرے، کیونکہ اس شہر میں محتاج موجود تھے۔ لیکن یہ بات واضح رہے کہ محتاج موجود تھے سے مراد یہ کہ وہ محتاج، وہ فقراء کہ جو شرائط رکھتے تھے کہ انہیں زکوٰۃ دی جا سکے۔ فرض کریں کہ اگر اس شہر میں اکثر یا سب کے سب فقراء وہ ہیں کہ جو تارک الصلاۃ یا کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں یہی کہا جائے گا کہ اس شہر میں محتاج نہیں ہیں۔ محتاج نہیں ہے سے کیا مراد؟ یعنی وہ محتاج کہ جو زکوٰۃ کے حقدار ہوں یا خمس کے حقدار ہوں وہ نہیں ہیں۔ اگر کسی کو شک ہو کہ اس نے زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی تو اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا مال کسی کو دے تو مکروہ ہے کہ اس سے وہ مال دوبارہ خریدے۔ مثال کے طور پہ کسی نے زکوٰۃ کے طور پہ ایک گائے کسی کو دی، اب اس گائے سے اسے بڑی انسیت تھی تو مکروہ ہے کہ اس گائے کو اس سے خریدنے کی آفر کرے۔ لیکن اگر یہ شخص بیچنا چاہ رہا ہے تو بیچنے کے وقت یہی شخص کے جس نے زکوٰۃ دی تھی یہ مقدم ہے، یعنی اس کو پریفر کیا جائے گا گائے بیچنے میں۔ لیکن کب؟ کہ جب یہ مارکیٹ کے مطابق اس گائے کی قیمت دے۔ بس یہ ممکن ہے کہ ہم گائے زکوٰۃ کے طور پہ دے دیں اور وہ شخص جب بیچنا چاہے تو اس سے وہ گائے مارکیٹ ویلیو کے مطابق دوبارہ خرید لیں۔ اب جو پیسہ ہم نے دیا وہ اس کا ہو گیا، تو یہ ایک معاملہ ہو سکتا ہے، دوبارہ مانگ بھی سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے اس کو خریدنا۔ لیکن اگر وہ بیچ رہا ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالے اور زکوٰۃ نکالنے کے بعد ایک وقت ایسا آئے کہ وہ خود محتاج ہو جائے، تو جس شخص کو اس نے زکوٰۃ دی ہے وہ شخص اس کو اپنی خوشی سے اگر واپس پلٹانا چاہے تو تحفے کے طور پر پلٹا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو زکوٰۃ دی، اب یہ خود محتاج ہو گیا، جس کو زکوٰۃ دی ہے وہ کہتا ہے کہ میں اتنے پیسے آپ کو اپنی خوشی سے دے رہا ہوں، کیونکہ اب یہ شخص بھی فقیر ہو چکا ہے، ضرورت مند ہے، تو وہ فقیر کے جس نے اس کو قبول کیا تھا اس کے پاس اب یہ چیز کافی مقدار میں ہے۔ مثال کے طور پہ اس کے پاس 6 مہینے کا غلہ ہو گیا، اب یہ خوشی سے کہتا ہے کہ 3 مہینے کا غلہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں اور 3 مہینے کا کھانا یا غلہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تو ایسی صورت میں یہ چیز لینا غلط نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنی زکوٰۃ نہیں لے رہا بلکہ اب یہ محتاج ہو چکا ہے اور دوسرا شخص جو اب محتاج نہیں ہے اس کی مدد کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ کہے کہ میں تمہیں دیتا ہوں تم مجھے واپس دے دو، تو ایسی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ کہ کسی سے کوئی شخص کہے کہ میں تمہیں دوں گا بے شرط یہ کہ تم مجھے اس میں سے اتنا واپس کرو، تو اس قسم کی شرط لگانا صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص محتاج ہے تو پہلے بھی ہم نے توجہ دلائی کہ 1 سال کے خرچ سے زیادہ وہ نہیں لے سکتا، تو اگر کسی نے 1 سال کے خرچ کے برابر مال لے لیا ہے تو اب اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر کسی نے کچھ مال لے لیا، فرض کریں کہ اپنے 6 مہینے یا 1 سال کے لیے، بعد میں اس کا ارادہ ہوا کہ اس پیسے سے حج کر لوں یا زیارتیں کر لوں، تو وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ نکالتا ہے اور ایک ایسے فرد سے کہ جو شرعاً فقیر ہے، یعنی اس کی ضروریات پوری نہیں ہو پاتی آمدنی کی نسبت، اور یہ کام کرتا ہے، فرض کریں کہ ہم نے اپنے ایک نوکر سے یا اپنے کام کرنے والے سے کہا کہ یہ زکوٰۃ دے دو، کس کو دے دو؟ کسی بھی ضرورت مند کو دے دو، تو اگر اجازت دینے والے نے مطلقاً دی ہے اور کوئی قید نہیں لگائی تو یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ یہ خود فقیر ہے، بشرط یہ کہ اس میں شرائط پائی جاتی ہوں۔
لیکن اگر یہ جانتا ہے کہ اگر میں لوں گا تو میرا مالک ناراض ہوگا اور مجھے اس نے اجازت نہیں دی ہے تو پھر نہیں لے سکتا، پھر یہ دوسروں کو دے گا۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کے عنوان سے اور فقیر ہونے کے عنوان سے کچھ مال لیتا ہے اور بعد میں یہ مال حد نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر بھی زکوٰۃ دینا واجب ہے، یا یہ کہ بعد میں یہ غنی ہو جائے، بہت ساری اس کی گائیں ہو جائیں، اونٹ ہو جائیں، اور ایک وقت آئے کہ اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کو دینی ہوگی۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو یہ خود زکوٰۃ میں ملی تھی، کہا جائے گا اب یہ تمہاری ہیں اور اب یہ نصاب پر پہنچ چکی ہیں، کیونکہ نصاب پر پہنچ چکی ہیں اب تم فقیر نہیں رہے، گو کہ یہ مال تمہیں اس وقت ملا تھا جب تم فقیر تھے۔ فرض کریں اسے کچھ گائے ملی تھیں اور اب گائے سے اتنے بچے ہوئے کہ اب یہ فقیر نہیں رہا، تو گو کہ یہ مال اسے زکوٰۃ میں ملا تھا، صدقے میں ملا تھا، لیکن اب یہ فقیر نہیں رہا، اس کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ایک چیز کے دو مالک ہوں اور دونوں کے اپنے اپنے حصے حد نصاب تک پہنچ چکے ہوں اور ایک شخص زکوٰۃ نہ دیتا ہو تو دوسرے شخص پر بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حصے کو استعمال کرے، کیونکہ یہ چیزیں مشترک ہیں، الگ الگ نہیں ہیں۔ ہاں، اگر ایک گھر خریدا ہے مل کے، یا ایسی چیز ہے کہ جو بالکل واضح ہے کہ یہ میرا یہ تمہارا، تو ایسی صورت میں تو یہ اپنی چیز کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن کوئی ایسا کاروبار یا ایسی چیز کہ جو مشترک ہے، صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ یہ ہم دونوں کی ہے، لیکن کون سی اس میں سے میری ہے، کون سی اس میں سے تمہاری ہے، یہ کلیئر نہیں ہے۔ یہ ہم دونوں کی ہے اور ہم بزنس کرتے ہیں۔ اب اگر یہ حد نصاب تک پہنچ جائے، ایک شخص زکوٰۃ نہ دے تو دوسرے کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اب یہ کیا کرے؟ اب اگر یہ استعمال کرنا چاہے تو مجتہد جامع الشرائع سے، اپنے زمانے کے مجتہد سے اجازت لے گا کہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میرا پارٹنر زکوٰۃ نہیں دیتا، آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اپنے مال میں، کیونکہ جو مال اس کا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہ اس کا ہے، تو کیونکہ میں زکوٰۃ دیتا ہوں مجھے اجازت عطا فرمائیں کہ میں اس کو استعمال کر سکوں۔ اب اگر حاکم شرع ایک مجتہد اجازت دے دیں تو ایسی صورت میں اس مال کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن کب؟ کہ جب یہ مال ایسا ہو کہ اس کو الگ الگ کرنا ممکن نہ ہو، دونوں کا مشترک ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، خمس بھی واجب ہے، اور کچھ قرضے اور کچھ اور چیزیں بھی واجب ہیں، تو یہ سب کچھ اس کے مال میں سے ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر زکوٰۃ اور خمس جس پہ واجب ہے وہ مال ہے تو پہلے زکوٰۃ اور خمس نکلے گا، پھر جو پیسہ بچے گا تو باقی کام اس کے انجام دیے جائیں گے۔ اگر کوئی شخص ایک ایسے علم کو حاصل کرنے میں مصروف ہے کہ جس کو جاننا ضروری ہے، اب یہ علم دین بھی ہو سکتا ہے، اور فرض کریں کسی جگہ پر انسانوں کی بقا کے لیے، انسانوں کی زندگی کا دار و مدار چند ڈاکٹرز پر ہے، اور ہم چند ڈاکٹرز کو تیار کریں، البتہ کب؟ کہ جب یہ بہت ضروری ہو، اور وہ تیاری بھی اسی لیے کر رہے ہوں کہ ہمیں اس قوم اور ملک کے کام آنا ہے، نہ اس طریقے سے کہ جو عام طور پہ لوگ کہہ دیتے ہیں میڈیکل کالجز میں کہ جی ہم انسانیت کی خدمت کریں گے اور بعد میں کئی ہزار روپے فیسز لیتے ہیں، اس قسم کے ڈاکٹرز نہیں۔ بس اگر کسی کو تیار کیا جا رہا ہے کسی کام کے لیے، اور اس کی اس تیاری کا دار و مدار ہے کہ اگر یہ پڑھے گا تو کام نہیں کر سکتا اور کام کرے گا تو پڑھ نہیں سکتا، ایسی صورت میں کیونکہ یہ کام نہیں کر رہا تو ایک طرح کا یہ محتاج ہے، اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے خمس بھی دیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ کام واجب ہو یا مستحب ہو اور خود اس شخص میں بھی خمس یا زکوٰۃ لینے کی شرائط پائی جاتی ہوں۔ یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو زکوٰۃ کے متفرق مسائل کے بارے میں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔